صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں سے بہتر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 3 صفات ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے موت کے لمحات آسان فرما دے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا. پہلی بات کمزوروں کے ساتھ نرمی، دوسری بات والدین کے ساتھ محبت و شفقت، اور تیسری بات اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک. ناظرین کرام، آج کا پروگرام انتہائی اہم ہے. میں نے 3 بار انتہائی کا لفظ استعمال کیا ہے. آپ وہاں اگر موجود ہیں، آپ اگر یوٹیوبر ہیں، بلاگر ہیں، ویلاگر ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، یا ایک عام آدمی ہیں کہ آپ نے اپنی آئی ڈیز ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، مختلف جگہوں پہ بنائی ہوئی ہیں، ضرور اس شو کو دیکھیے گا، کیونکہ آج کا موضوع بظاہر عام ہے مگر انتہائی اہم ہے ناظرین، کہ غیبت اور بہتان کی تباہ کاریاں اور سوشل میڈیا کا کردار اور اس کا تدارک. ناظرین کرام، غیبت اور بہتان ترازی اتنے شدید ترین گناہ ہیں جس پر قرآن و حدیث میں سخت ترین وعیدیں آئی ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیبت کیا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو اس کی غیر موجودگی میں اس انداز میں یاد کرنا جس کو وہ ناپسند کرے. یعنی اگر اسے پتہ چلے کہ میرا ذکر اس مجلس میں اس طرح کیا گیا ہے کہ اسے تکلیف پہنچے اور اس کو برا سمجھے تو یہ غیبت ہے. پھر عرض کیا گیا کہ اگر وہ خرابی یا عیب واقعتاً میرے بھائی میں موجود ہو جو وہ میں کہہ رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خرابی، برائی یا عیب تیرے بھائی میں موجود ہو تب ہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس میں نہیں پائی جاتی تو وہ بہتان ہے، بہتان، اور اس کا گناہ غیبت سے زیادہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ناظرین کہ جن 5 چیزوں کا کوئی کفارہ نہیں، ان میں سے ایک مومن پر تہمت لگانا ہے. ایک دوسرے پر بہتان لگانے والے جو آج بہتان لگاتے ہیں، ناظرین ذرا غور سے سنیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں تاکہ اس کے ذریعے اسے عیب زدہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں قید کر دے گا، یہاں تک کہ اسے اپنی کہی ہوئی بات کو ثابت کرنا ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے. جو ناخن ہے نا، ناخن یہ تانبے کے تھے، اور وہ ان سے اپنے منہ اور سینے کو نوچ رہے تھے، اس کو چھیل رہے تھے. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے عزتی کرتے ہیں. ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا غیبت اور بہتان کا کینسر بہت محدود اور فرسٹ اسٹیج پر تھا، لہٰذا وہ اپنی بو سے پکڑا جاتا تھا، اور پھر اگر کسی نے کسی کی غیبت کی یا بہتان لگایا تو وہ بات اس تک پہنچتے یعنی ٹریول کرتے کرتے پہنچتی تھی. مگر اب صورتحال ناظرین انتہائی خطرناک ہو چکی ہے. آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں شترے بے مہار سیٹلائٹ چینلز کی بھرمار ہے اور مادر پدر آزاد سوشل میڈیا کی یلغار ہے، غیبت اور بہتان کے بے قابو کینسر اب 4th اسٹیج پر آ کر گھروں سے لے کر چوراہوں تک،
चौराहों से लेकर दुकानों और कारखानों तक, कारखानों से लेकर महफिलों के दस्तरखानों तक, महफिलों के दस्तरखानों से लेकर बड़े बड़े जलसों के बयानों तक, बयानों से लेकर करंट अफेयर्स के शोज के बोहतानी महखानों तक, बोहतानी महखानों से लेकर कब्रिस्तानों तक, और वहां से लेकर मुंतखब नुमाइंदों के ऐवानों तक, और मुंतखब नुमाइंदों के ऐवानों से लेकर नाजरीन बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बोहतानी अफसानों तक, हर तरफ गीबत और बोहतान तराजी का यह खतरनाक तरीन कैंसर मुकम्मल तौर पे फैल चुका है। नाजरीन, आलम यह हो गया है कि बाजारी जुबान का इस्तेमाल करना, घटिया मीम्स बनाना, गाली गलोच करना, फोटोशॉप तस्वीर, एक दूसरे की खुलकर गीबत करना, बगैर सोचे समझे या मंसूबे के तहत खास जाति, सियासी, समाजी या मजहबी मकासद के हुसूल के लिए बोहतान तराजी और कैरेक्टर असैसिनेशन पर मबनी बेहूदा और घटिया ट्रेंडिंग्स को चलवाना, उसका हिस्सा बनना, उसको पेश करना और जर खरीद गुलामों के जरिए से दूसरों के कपड़े उतारना, यह मामूल की बात हो चुकी है नाज़रीन। यानी इस काम को लोग अंधे बहरे गूंगे बनकर कौमी और शरई फरीजा समझ के माज़अल्लाह किया करते हैं। अपने रहनुमाओं के दिफा में खुलकर झूठ बोलना और मुखालिफीन पर गीबतों और बोहतान के जिल्लत आमेज बम को बरसाना, खुलकर अपने मुर्दा भाई का गोश्त मसाले लगा लगाकर और बारबेक्यू करके खाना और अपने लिए जहन्नम का पीप तैयार करना, नाजरीन ये आज आम हो चुका है। आपको हर जगह सोशल मीडिया पे यही सारी बातें नजर आती हैं। नाज़रीन कराम, दुख होता है, इंतहाई अफसोस होता है कि अब यह माशरे का मिजाज बन चुका है कि तहजीब, तमद्दुन, कल्चर, मॉरल वैल्यूज ये सब कुछ तबाह होकर रह गई, बर्बाद हो गई। और उस पर सितम बाला सितम यह है कि हम किसी भी सतह पर इस बात को, यानी इन गीबतों को, इन बोहतानों को, इस झूठ को जो है गुनाह समझते ही नहीं है, यानी हम इसको गुनाह ख्याल ही नहीं करते। अब तो जुबान के साथ साथ नाजरीन आलम यह हो गया है कि हम उंगलियों से जो है लोगों की गीबत किया करते हैं और उन पर बोहतान लगाया करते हैं। नाज़रीन कराम, बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो अब यह हाल हो चुका है कि अब कोई एक बात आप कर दें, कोई एक पोस्ट आप लगा दें, लोग जौक दर जौक अपने नेक आमाल अपने कांधों पर रखकर इस डिजिटल गीबत खाने, इस डिजिटल बोतान खाने के अंदर बाकायदा तफाखुर के साथ दाखिल होते हैं, उस पोस्ट पर कमेंट करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, अपने हाथों से अपने आमाल को, नेक आमाल को आग लगाते हैं। आग लगाने के बाद बहुत ही तफाखुर के साथ साइन ऑफ करने के बाद बाहर निकल जाते हैं और खुशी महसूस करते हैं कि हमने तो दूसरे के कपड़े उतार दिए, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर दी, उसको सबके सामने बरहना कर दिया। जिसको जानते हैं उससे भी ये रवैया, जिसको नहीं जानते उसके लिए भी लान तान करते हैं। जरा सोचिएगा कि इस गीबत का और बोहतान का कितना शदीद तरीन वबाल है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तांबे के नाखून होंगे और जहन्नम में लोग अपने सीने को और अपने मुंह को नोच रहे होंगे और उस वक्त तक खलासी नहीं होगी जब तक कि ये साबित ना कर दे जो तू दुनिया में कहता था वो वैसा ही है कि नहीं। आज नाजरीन इस इंतहाई और ख़तरनाक तरीन मौजू पे हम गुफ्तगू करने वाले हैं कि जिसमें मैं हूं कि आप हमारे साथ रहें, क्योंकि इसमें आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे साथ इस वक्त 3 मुमताज़ शख्सियात मौजूद हैं जो यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पहली शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन मोहतरम जनाब मुफ्ती मोहम्मद इसहाक मदनी साहब, दूसरी शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक लर्निंग कराची यूनिवर्सिटी मोहतरम जनाब डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब, और तीसरी शख्सियत मुमताज़ स्कॉलर मोहतरम जनाब डॉक्टर सैयद महबूब बुखारी साहब। आप तीनों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुजूर, आज तो मौजू बड़ा अहम है और मैं तो इस मौजू पे बड़ा समझ लीजिए कि मैं पजमुर्दा भी हूँ और मैं बड़ा कुड़ावा भी हूँ कि अब क्या कुछ हो रहा है हमारे यहाँ, सब कुछ बिगड़ गया। पहले तो ये बताइए कि कुरान की रोशनी में गीबत और बोहतान क्या है, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़बान की आफतों से महफूज रखे, आमीन। और ज़बान ही वो है कि जिससे इंसान जब अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा वाला कलमा कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा उसके पेश नज़र होती है, अल्लाह राज़ी हो जाता है। और अगर ज़बान से कोई ऐसा नाज़ेबा कलीमा इंसान अदा करे कि जिससे उसके आमाल या ईमान का ख़तरा हो तो बाद औक़ात इंसान अपनी ज़बान से गुनाह के साथ साथ कुफ्र तक भी चला जाता है। सूरह हुजरात में अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ मुआशरत के आदाब हमें बताए हैं, वहीं जहाँ गीबत का जिक्र है उस आयत मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने 3 बातें बयान फरमाई हैं। ठीक है। और उन 3 बातों में जो पहली बात इरशाद फरमाए कि इज्तनिबू कसीरन मिनज़ ज़न्नी, ईमान वालों बदगुमानी से बचो, बुरे गुमान से बचो। पहली बात ये आयत नंबर 12 में यही बयान फरमाई गई इज्तनिबू कसीरन मिनज़ ज़न्न इन्न बाद ज़न्नि इस्मुन, कि बदगुमानी एक बहुत बड़ा गुनाह है।
کسی کے بارے میں برا گمان کرنا اس سے روکا گیا۔ دوسری بات اس آیت مبارکہ میں جو بیان فرمائے گی وہ ہے ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں مت پڑو، تجسس میں مت پڑو، کسی کے عیب جوئی کے اعتبار سے ڈھونڈو مت کہ اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور جب بدگمانی سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا، دوسرے نمبر پہ تجسس سے اپنے آپ کو بچا لیا، تیسری بات بیان فرمائے گی کہ اپنے بھائی کی غیبت نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ کسی کی غیبت نہ کرو۔ اور اس کا نتیجہ کیا بیان فرمایا گیا؟ اگر تم غیبت کرتے ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم کسی مردار کا گوشت کھاؤ؟ یعنی کچا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، اگر گوشت پکا ہوا نہ ہو تو اسے صحیح سے نہیں کر سکتے۔ آیا کہ کچا گوشت تمہارے منہ میں ڈالا جائے، یہ تم گوارا نہیں کر سکتے، تو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ کسی مردار کا، اور وہ مردار بھی تمہارا بھائی انسان کہ جو مردہ ہو گیا، انتقال کر گیا، تو اس کا گوشت کاٹ کر کھاؤ؟ فرمایا کہ کتنا برا عمل ہے یہ، کتنا برا عمل ہے۔ تو یہ تینوں باتیں تعلق رکھتی ہیں ہماری معاشرت کے حوالے سے۔ بدگمانی ہر طرح سے رائج ہمارے یہاں اس وقت، ایک دوسرے کے بارے میں برا گمان کرنا، پھر ایک دوسرے کی ٹوہ میں پڑے رہنا، مطلب ہم خوش گمان کسی کے لیے ہوتے ہی نہیں، تجسس، ہر ایک کے بارے میں تجسس، اس کی کوئی بات نکال کے میں کہیں نہ کہیں سے لے آؤں، کوئی نہ کوئی بات مجھے مل جائے اس کے بارے میں، وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، وہ کیا کر رہی ہے۔ نمبر ایک بدگمانی آ گئی، پھر تجسس ہوا، جب دونوں چیزیں مل گئی اب زبان کا چسکا جس کو غیبت کہا گیا، اب اس کے بعد جو ہے اس پہ بولنا شروع کیا۔ اور غیبت کی تعریف کیا بیان کی گئی؟ عام طور پہ ہمارے یہاں اگر کوئی بات کی جاتی ہے غیبت کے حوالے سے، کہا جائے آپ تو اس کی غیبت کر رہے ہیں، برائی بیان کر رہے ہیں، کہ یہ بات تو اس میں موجود ہے، یہ بات اس میں موجود ہے تبھی تو کر رہا ہوں، حدیث شریف میں اسی بات کو بیان فرمایا گیا جس کا آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ سے عرض کیا کہ جانتے ہو غیبت کیا ہے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، فرمایا کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی برائی کا اس کے پیٹھ پیچھے ذکر کرو، یہ غیبت ہے۔ یعنی برائی موجود ہے، اس میں برائی موجود ہے اور پیٹھ پیچھے آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کے علم میں یہ بات نہیں ہے ابھی، اگر اس کے علم میں ہے تو برا محسوس ہو، جو فقہی تعریف اس کی بیان کی جاتی ہے، تو کہا گیا کہ یہ غیبت ہے، اور اگر وہ اس میں موجود نہیں ہے اور آپ ذکر کریں تو یہ بہتان ہے، جو غیبت سے بڑا گناہ ہے، دگنا گناہ ہے یہ۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ تعریف لکھی ہے، تعریف لکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ غیبت لوگوں کی زبان پہ کیوں آ جاتی ہے؟ کہتے ہیں اس میں کھجور جیسی مٹھاس ہے اور شراب جیسا سرور و تیزی ہے، اور اسی لیے بعض لوگ سمجھدار لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنا ذائقہ اپنی زبان کو ذائقے سے تر رکھنے کے لیے مختلف انواع و اقسام کی غذائیں یا جوسز وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ غیبت جو ہے یہ بھی زبان کا ایک چسکا ہے، اچھا اس بات کو محسوس ہوتا ہے لوگوں کو بات چیت کرتے ہوئے آپس میں، تو لہذا اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے، پیش نظر رکھنا ہے، ہم اپنی زبان سے جو لفظ ادا کر رہے ہیں وہ لفظ لازمی طور پر سامنے والے کے لیے کوئی نہ کوئی اثر رکھیں گے، چاہے مثبت چاہے منفی، اچھا یا برا، کوئی نہ کوئی اثر ضرور چھوڑیں گے۔ اور اس لفظ کو ادا کرنے سے پہلے امام بدر رحمۃ اللہ تعالی کے قول تاکہ بات اور واضح ہو جائے، فرماتے ہیں کہ عقل مند جو ہے وہ جب بولتا ہے تو اپنے دل سے مشورہ کرتا ہے، عقل مند جب بولتا ہے تو دل سے مشورہ کرتا ہے کہ لفظ ادا کروں یا نہ کروں، اور بے وقوف اور جاہل بولنے کے بعد دل سے مشورہ کرتے ہیں کیا کرنے کیا نہیں۔ ایسا ہی وہ لفظ جب تک آپ کی زبان پہ ہیں وہ آپ کے غلام ہیں، جب نکل گئے تو آپ ان کے غلام ہو جاتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ نارملی ہوتا یہ بھی ہے کہ صاحب لوگ غیبت کرتے ہیں اور یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ میں تو غیبت نہیں کر رہا، اور اللہ معاف کرے کہیں غیبت نہ ہو جائے، میں تو آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ احادیث مبارکہ میں غیبت اور بہتان کے حوالے سے جو ہے کیا کچھ فرمایا گیا، تاکہ بات ذرا کھل جائے، پھر آتے ہیں سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم عنوان پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں جس طرح مفتی صاحب نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ان آیات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلے کثیرا من الظن، کثرت کے ساتھ گمان کرنے سے منع کیا گیا، پھر فرمایا کہ جاسوسی مت کرو، ٹوہ میں مت لگو، اور پھر اس کے بعد یہ حکم دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری مجالست عمومی طور پر غیبت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ غیبت مختلف طریقوں سے ذرا اور آسان کر دیں سمجھنے والے، مجالست سے مراد یہ ہو کہ جو ہماری مجالس ہے، جو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دوسرے انداز سے بھی بیان فرمایا، فرمایا ویلن، فرمایا ہلاکت ہے۔ ویل جہنم کے اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے
کہ جو جہنم کے ایک نچلے ترین مقام پر ہے جہاں پر تمام تر جہنم کے لوگوں کا پس اور پیپ اور زخموں کا پانی جمع ہوتا ہے. اللہ تو فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ, فرمایا ہر وہ شخص جو اپنی ابرو کے اشارے سے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے کسی کی غیبت کرتا ہے, برائی کرتا ہے, بہتان باندھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کی سب سے نچلی ترین گھاٹی ویل ہے, اور یہی ویل ان کے لیے ہے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں. اللہ ویل للمصلین فویل للمصلین. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ حماز مشاء بنمیم, ایک ایسا شخص جو لوگوں کے عیب نکالتا ہے, ان کی چغلی کرتا ہے, بہتان باندھتا ہے, اور یہی وہ زندگی کا طرز عمل ہے جس پر وہ چلتا چلا جا رہا ہے. حضرت ایک بزرگ کے بارے میں داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرے اور انہوں نے کسی فقیر کو دیکھا اور دل میں گمان پیدا ہوا, اور اس کے بعد اپنے گھر آ کر سو گئے تو خواب میں دیکھا کہ ایک برتن میں کوئی چیز رکھی ہوئی اور ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اسے کھاؤ. تو آپ نے جب اس کا پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ وہی فقیر, وہی شخص جس کو بازار میں دیکھا تھا, وہ یہاں مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا کہ میں مسلمان ہوں, میں مردہ نہیں کھاتا. تو فرشتے نے کہا تو کہ پھر تم نے دوپہر میں کیوں کھایا تھا؟ اللہ, یعنی گمان تھا صرف وہ. اس وقت آپ کو جو بات معلوم ہوئی وہ یہ معلوم ہوئی کہ آپ نے زبان سے کچھ کہا نہیں تھا, صرف اپنے دل میں دل سے غیبت کی تھی, دل سے غیبت کی تھی. تو اسی لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک غیبت کا کرنا دل سے غیبت کرنا بھی ہے, اور صرف زبان سے ہی غیبت نہیں ہوتی. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والغیبۃ, فرمایا کہ غیبت سے اپنے آپ کو بچاتے رہو. فإن الغیبۃ اشد من الزنا, فرمایا کہ غیبت کا کرنا زنا سے زیادہ شدید گناہ ہے. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ زنا کرنے والا اپنے گناہ کو جانتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ توبہ کر لے, توبہ کی توفیق ہو جائے, ٹھیک ہے, لیکن ان صاحب الغیبتی, جو غیبت کرنے والا ہے وہ اس وقت تک معافی کو نہیں پا سکتا جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے وہ اسے معاف نہ کرے. اللہ. پھر آپ دیکھیے جنید بھائی, یہ غیبت کرنا, رکے ذرا سا, جی رکے, پھر آپ بات آگے بڑھائیں, ایک جملہ ذرا ادا کر کے بڑھائیں کہ ہم تو صبح شام غیبتوں کی لذت لے رہے ہوتے ہیں, جیسا کہ آپ نے بتایا, سرور لے رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے تو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی, لاکھوں لوگوں کی غیبت کی ہوئی ہے, اور ہم نے کسی سے جا کے نہ معافی مانگی, ہم نے کسی نے ہمیں معاف کیا, اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمایا. اور آپ یہ دیکھیے کہ غیبت زبان کے جرائم میں سے ایک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ. ہمارے ہاں حدیث شریف کے اندر یعنی جو اس کے سے متعلق اور قرآن میں بیان ہے, لوگ اس کو گناہ صغیرہ سمجھتے ہیں. یہ اس کی اہمیت سمجھ لیں. غیبت کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے. سر جب زنا سے بدتر ہوا حدیث شریف میں, اور یہ گناہ صغیرہ نہیں ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. یہ بہت اہم بات ہے. فرمایا کہ جس بات کا تمہارے پاس علم ہی نہیں تم اس کو اپنی زبان سے کیوں ادا کرتے ہو؟ کیوں؟ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. فرمایا جو خیالات تمہارے دل میں گزرتے ہیں, جو تم سنتے ہو اور جو تم زبان سے بولتے ہو, جو آنکھوں سے دیکھتے ہو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. فرمایا کہ تم جو اپنی زبان سے کہتے ہو اللہ کی جناب سے ایک بہت ہی محفوظ اور محافظ نگہبان مقرر ہے جو تمہاری زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو فوراً لکھ لیتا ہے. اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ وہ خاموش ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے, ایک جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ, اور جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان, فرمایا کہ میں ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور صرف ایک بات میں اس میں یہ کہوں کہ یہ اس قدر بڑا گناہ ہے کہ بعض اہل علم میں اس بات پر اختلاف ہے کہ قرآن میں اس کو گوشت کھانا کہا گیا تو کیا یہ روزے کو توڑنے والی چیز بھی ہے؟ بعض اہل علم اس کو مفسد صوم بھی قرار دیتے ہیں. اور بعض اہل علم کی رائے ہے کہ اگر غیبت کرنے والے سے قے کرائی جائے, جیسے حضور علیہ السلام نے دو عورتوں سے کروائی, جیسے حضرت عمر نے ایک عورت سے کروائی, تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی گوشت کے ٹکڑے برآمد. اب یہاں پہ ایک بات بتائیے صاحب, جیسے قرآن کا حوالہ بھی آ گیا کہ ہاتھ کے اشارے سے بھی غیبت ہو رہی ہے, ابرو کے اشارے سے بھی غیبت ہو رہی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے ابھی. یعنی دل میں سوچ لیا کسی کے لیے برا تو غیبت ہو رہی ہے. آج ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا کی جو تباہ کاریاں ہیں, آپ فیس بک اٹھا لیجئے, آپ ٹویٹر اٹھا لیجئے, آپ یوٹیوب
یوٹیوب اٹھا لیجئے, آپ کوئی بھی سوشل میڈیا اٹھا لیجئے, ایون الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیجئے صاحب, سوشل میڈیا پہ ٹریننگز کروائی جاتی ہیں, کریکٹر اسیسینیشن کروائی جاتی ہے, ایک پوسٹ لگے لوگ جو ہے شرعی فریضہ سمجھ کے اس میں داخل ہوتے ہیں. صاحب ذرا بتائیے تو صحیح کہ نیچے سے لے کر, یعنی ایک عام آدمی سے لے کے ایک عام عورت سے لے کے جو ہماری ٹاپ ایلیٹ ہے, چاہے اس میں ہمارے پولیٹیشینز ہیں, چاہے اس میں مذہبی رہنما ہیں, چاہے اس میں سیاسی رہنما ہیں, کسی بھی جگہ چلے جائیے شترے بے مہار معاملہ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات واضح ہو گئی کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے, اور انسان کے اندر جب تک یہ احساس جواب دہی جاگزی نہیں ہوگا اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان ایک اچھی زندگی گزار سکے. اچھا, یہ جو تجسس ہے, لوگوں کی گناہ, ان کے پوشیدہ عیوب, ان کو ظاہر کرنا, یہ جنید بھائی ہمیشہ سے انسان کرتا آیا ہے. اس کے اندر ایک ایسا نفس ہے جو کہ اس کو اس طرف دعوت دیتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سوشل میڈیا کے آنے سے کیا ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ معاملہ جو کہ فرض کریں دنوں کے اندر اور مہینوں اور ہفتوں کے اندر ہوا کرتا تھا, اب وہ لمحوں میں ہونا شروع ہو گیا ہے. یعنی برائی سپیڈ اپ ہو گئی ہے. ایسا ہی, اور نہ صرف سپیڈ اپ ہوئی ہے بلکہ ملٹی پلائی ہو چکی. سر عالم یہ ہو گیا کہ گالی گلوچ کی ٹرینڈنگز چلائی جاتی ہیں اور لوگ اس میں باقاعدہ شامل ہوتے ہیں. بالکل. اور اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال سے آپ کے پاس انتخاب کی سہولت نہیں رہتی. یعنی جب آپ سوشل میڈیا سے آپ کنیکٹ ہو گئے تو اب آپ کے پاس انتخاب کی سہولیات کم سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, اس میں جو پہلی بات ہے جس کے اوپر میں ناظرین کی توجہ بھی چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کیسے غیبت اور اپنے مسلمان بھائیوں کے پوشیدہ عیوب کو ظاہر کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے فارورڈ کرنے کی ٹیکنیک. یعنی آپ نے کسی کی بات سنی اور آپ نے بلا تحقیق آگے کسی دوست کو فارورڈ کر دیا. اب آپ دیکھیے, آپ نے نہ اس شخص کی یعنی کہ تحقیق کی, نہ اس کے عیوب کو, آپ نے کہا یہ تو میں نے سنا ہے. اور بعض لوگ جو کہ بہت اپنے آپ کو محقق سمجھتے ہیں اور اخلاقیات کی اعلیٰ معراج پر سمجھتے ہیں, وہ ساتھ یہ بھی لکھ دیتے ہیں فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. لیکن دیکھیے, ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری شرعی اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ جب تک ہم اس عیب کو جانتے نہ ہوں, ٹھیک ہے, اس وقت تک تو ہمیں ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عیوب پر پردہ ڈالنے کا حکم ہے, نہ کہ اس کو ظاہر کرنے کا حکم ہے. اچھا, دوسری بات بعد میں پھر یہ بھی ہوتا ہے وہی فارورڈڈ ایز ریسیوڈ میں کہ جی اگر کسی نے کوئی کلیم بھی کر دیا کہ جائے صحیح نہیں ہے یہ, جی مجھے کیا پتا, میرے پاس تو جیسے آیا تھا میں نے ویسے بھیج دیا, وہ فوٹو شاپڈ ہے, وہ میم بنی ہوئی ہے, مجھ سے وہی میں کہہ رہا ہوں نا, یعنی آپ ذمہ داری لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تیسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں اور کردار کشی ہو رہی ہے, آپ یہ جان رکھیے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں اسلام نے مسلمانوں کی عزت کا تحفظ اسلام کی اصل رکھی ہے. یعنی ایک مسلمان کی عزت اور ناموس کی حفاظت ایک مسلمان معاشرے میں ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ غیبت کی وجہ سے جو اذیت ہوتی ہے, آپ نے یہ سنا ہوگا نا کہ مسلمانوں کے دل جو ہیں ان کی, یعنی اس کو اگر آپ اس کو آپ اذیت دیتے ہیں, اس کو آپ تکلیف دیتے ہیں تو آپ گنہگار ہوتے ہیں. غیبت کی وجہ سے تمام کے تمام مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے, بالخصوص وہ لوگ جو کہ انوالو ہوتے ہیں. اور آخر میں جنید بھائی میں ایک بات اور آپ کی توجہ چاہوں گا کہ لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کے بارے میں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ میں استعمال کر رہا ہوں, ایسا ہی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعتاً آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں؟ اس کا جواب سب لوگ میری اس بات سے اتفاق کریں گے, سوشل میڈیا آپ کو استعمال کر رہا ہے سر, برباد کر دیا, اور اس نے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. اور جو بہت یعنی ہمیں بالخصوص ماؤں اور بہنوں اور جو وہ لوگ جو کہ والدین اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ چوکنے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں, یہ بات یاد رکھیں, سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت خوب تحقیق ہوئی ہے نفسیاتی اعتبار سے. کہتے ہیں دا مومنٹ جیسے ہی آپ نے ٹیکسٹ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور ٹیکسٹ کیا, اس وقت کہتے ہیں کہ باڈی ایک
केमिकल रिलीज करती है जिसको हम कहते हैं डोपामिन, और वो इतना एडिक्टिव होता है, वही एडिक्शन है उसके अंदर जो कि स्मोकिंग के अंदर, वही एडिक्शन है उसके अंदर जो कि गैम्बलिंग के अंदर। इसका मतलब जुनैद भाई क्या हुआ कि हमारे घर जब हम अपने बच्चों को सोशल मीडिया का अकाउंट बनाकर उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, तो आप सोशल मीडिया या इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, आप उनके हाथों में सिगरेट पकड़, यानी आप दूसरे लफ्जों में उनको जो है नशे की आदत डाल रहे हैं, नशे की आदत। और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो नाज़रीन यहाँ पे एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मुझे तो हैरत इस बात पे भी होती है कि बहुत से लोग, मैं अपनी मिसाल देके बात नहीं करता, लेकिन मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ कि आप किसी को जानते भी नहीं हैं, उसके बावजूद जो है आप उसके कैरेक्टर के बारे में वो बात कर जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि अल-अमान अल-हफीज। एक कॉलर हमारे साथ है, राव आबिद साहब दुनियापुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैद भाई क्या हाल है आपका? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आज आपने एडजस्ट किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है जी। राव साहब फरमाइए क्या सवाल है? सवाल ये बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जनाब। लोग फेसबुक पर फेक आइडिया बनाकर सर जो है लोगों की इज्जत पामाल करते हैं, तो इस हवाले से सर थोड़ा वजाहत करें और इन लोगों को हिदायत करें कि शायद कोई इंसान बन जाए। सर बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं जी। हमारा काम तो देखें वो क्या है कि हमारा काम है सिर्फ आज़ान देना, अमल करना न करना ज़ाहिर है सुनने वालों का काम है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अख्तर इकबाल साहब जेलूम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप बताइए ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम सर। मेरा सवाल ये है, मैं सवाल करने से पहले ये कि मस्जिदों में जिन इमाम साहब के पीछे लोग नमाज पढ़ते हैं ना, मुक्तदी बैठ के उनकी भी गीबत करते हैं। अब मेरा सवाल इस गीबत से बचा कैसे जाए? ये ऐसी आदत हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। बिल्कुल आपको बताते हैं जी, बिल्कुल आपको बताते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन कराम हमारे साथ रहिए। बस आइए मिलके चलते हैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करके अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी हालतों पर रहम फरमाइए। मदद तो वहीं से आएगी नाज़रीन, और वही बात है कि जब वहाँ से निगाह करम हो जाती है तो फिर दिलों की कैफियत तब्दील हो जाती है। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदातिना फातिमा व सय्यिदातिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला वसहबिहि वबारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदातिना फातिमा व सय्यिदातिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात। नाज़रीन कराम, बात हो रही है ग़ीबत और बहतान के हवाले से और सोशल मीडिया के किरदार और उसके तदारुक के हवाले से। एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ, बल्कि दो छोटे से वाक़यात। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की नाज़रीन किसी ने ग़ीबत की, तो एक शख्स ने आकर आपको बताया कि फ़लाँ शख्स ने आपकी ग़ीबत की है, आपने खजूरों का एक थाल तैयार किया और फरमाया कि जाकर उसे ही हदियतन दे दो। जब वो शख्स वो थाल लेकर उसके पास गया तो जाकर पेश किया, उसने पूछा भाई किसने भेजा? कहा कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने भेजा है। तो वो एकदम अंगुष्ठ बदंदा रह गया कि मैंने तो उनकी ग़ीबत की थी। वो फ़ौरन उठकर आपकी खिदमत में आया, अर्ज़ किया हज़रत मैंने आपकी ग़ीबत की, आपने मुझे खजूरों का थाल भेज दिया। फरमाया मैं क्यों ना भेजता, तूने अपनी सारी नेकियां मुझे दे दी हैं, इतना तो तेरा हक बनता है कि उसके बदले में मैं तुझे तोहफा भेजूं। हज़रत जुनैद बगदादी अलैहि रहमा की किसी ने ग़ीबत की नाज़रीन, आप उठकर उसके पास चले गए, आप उसके पास गए और जाकर जो है वो उसको जो है बड़ी उसकी सताइश की और जाकर उसके लिए कुछ तोहफे वगैरह उसको पेश किए। तो उसने कहा किस सिलसिले में? आपने फरमाया तूने इतना बड़ा एहसान मुझ पर किया है कि इतने तोहफे तुझे ना दूं मैं? तो अर्ज़ किया कि हुजूर मैंने कौन सा एहसान किया? फरमाया एहसान ही तो किया है, अपनी सारी नेकियां तूने मुझे दे दी हैं और उसके बदले में मेरे गुनाह ले लिए, तो इतना तो बनता है कि मैं तुझे तोहफे पेश करूँ। नाज़रीन इतनी बात थी। देखें वलियों की शान ही अजीब होती है,
اتنی بات کی, یعنی اس کی جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ اپنا ٹوننگ بھی ہو گئی, اس کو سمجھا بھی دیا کہ اصل معاملہ کیا ہے اور کس انداز سے تجھے تائب ہونا ہے. وہ اتنا نادم اور شرمندہ ہوا کہ تحفہ تو قبول کیا گیا لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ تائب بھی ہو گیا, اور اس کے بعد دوبارہ کبھی اس نے کسی کی غیبت نہیں کی. مفتی صاحب بات یہ ہے کہ اب ذرا یہ بتائیے کہ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر دیکھیں, مردوں کو اٹھا لیں, خواتین کو اٹھا لیں, ہم بہت کہتے ہیں صاحب خواتین غیبتیں کرتی ہیں, جس محفل میں بیٹھ جائیں, جس مجلس میں بیٹھ جائیں, وہاں پہ جو ہے لوگوں کی گوسپس کے نام پر غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں. مردوں کا بھی یہی معاملہ ہے, کوئی معاملہ جو ہے وہ آپ کو اب الگ محسوس نہیں ہوتا. لوگوں کو یہ بتائیے کھل کے صاحب کہ غیبتوں کی جو اشکال ہیں وہ کیا کیا ہیں, کس کس شکل میں غیبتیں ہو جایا کرتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ جو ہمارے معاشرے میں گفتگو بہت زیادہ کرنے کا رواج ہو گیا ہے, اس کی ایک بڑی شکل ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ ایک بندہ بیٹھ کر لازمی طور پر تیسرے کے بارے میں بات کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے دونوں, تو ہم اپنی بات نہیں کریں گے کوئی بھی, میں اپنے بارے میں بتاؤں یا آپ اپنے بارے میں بتائیں, تیسرے کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی. اچھا, اگر کوئی تیسرا ہمارے ساتھ موجود ہے, ایک تو ہے نا کہ بات چیت کے دوران غیبت ہو رہی ہے کس کی برائی, یعنی جسمانی عیب کے بارے میں, دین کے بارے میں, اس کی عقل کے بارے میں, خاندان کے بارے میں, نسب کے بارے میں, اس کی صحت کے بارے میں, بھئی ٹھنگنا ہے, موٹا ہے, لمبا ہے, یہ ساری چیزیں, مطلب اس کا کوئی بھی عیب جو موجود ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اگر اس کے منہ پہ بات کی جا رہی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ غیبت کی ممانعت کیوں کی گئی ہے, کہ اس میں ایذائے مسلم ہے, مسلمان کی اذیت ہے. لوگ کہتے ہیں تو اس کے منہ پہ بات کر دیں گے, تو بھائی منہ پہ بات کرنا تو زیادہ برا ہے. اللہ, ہو سکتا ہے کہ غیبت جس کی آپ نے کی ہے اس تک وہ بات کبھی نہ پہنچے, کیونکہ پیٹ پیچھے آپ نے بات کی تھی, پہنچتی نہیں ہے, کبھی نہ پہنچے بات اس کی. تو ٹھیک ہے کہ آپ نے اگر اکیلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور اس تک بات نہ پہنچی تھی تو ٹھیک ہے, معاملہ ہو سکتا ہے کہ بہتر ہو جائے. لیکن اگر اس تک بات پہنچ گئی ہے تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ اس سے بھی معافی مانگیں گے, اور اس وقت تک آپ کا گناہ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سامنے والا معاف نہ کرے. سر معذرت کے ساتھ میں ایک سوال اس میں ایڈ کر لیں, پھر اس میں آپ کھل کے بات کیجئے کہ کس کس طرح سے غیبت ہو جاتی ہے. میں نے تو بڑے بڑے سو کالڈ وہ لوگ جن کو پرہیزگاری کا اور تقوی کا ہیضہ ہے, جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں, میں نے ان کی زبانوں کو پھسلتے ہوئے دیکھا ہے, اور اس طرح سے جو کلام فرماتے ہیں کہ اللہ معاف کرے الامان الحفیظ. جی, آپ دیکھیے کہ یہ غیبت کا تعلق کسی ایک خاص فرد سے, کسی ایک مذہبی افراد سے یا سیاسی افراد سے نہیں ہے, اوورال تمام معاشرہ مسلم ہو, غیر مسلم ہو, مرد عورت ہو, سب اس کے اندر مبتلا ہے. لہذا آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ اس کے منہ پر بات کر رہے ہیں تو یہ تو آپ نے گویا کہ زبردستی کے ساتھ آپ نے غیبت بھی کی, اس کی برائی بھی بیان کی, اور برائی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ایذائے مسلم والا معاملہ بھی کیا. تو یہ ڈبل چیزیں پھر شامل ہو جاتی ہیں اس کے اندر. تیسری بات یہ ہے کہ ایک تو ایک زبان سے غیبت کر رہے ہیں, ایک بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فقط ہاتھ کے اشارے سے, وہ مطلب جو ہے نا وہ کوئی اگر موٹا ہے تو اشارہ کر دیا چہرے سے, یا بعض اوقات جو ہے وہ کوئی ہے تو اٹھ کے گیا تو وہ بس. یہ جو آنکھوں کے اشارے ہیں, چہرے کے ایکسپریشن ہیں, انگلیوں کے اشارے ہیں, یہ تمام چیزیں بھی غیبت میں شمار ہوتی ہیں. غیبت ہو گئی. ظاہر ہے کہ آپ جب کسی کے بارے میں کوئی مناسب اشارہ نہیں کر رہے تو ظاہر ہے کہ اس کو جب یہ بات پہنچے گی کہ آپ کے بارے میں اس انداز سے دیکھا گیا, اس انداز سے آپ کو رسوا کیا گیا کہ آنکھوں میں اشارہ کیا آپ نے, اور جو برائی اس کی تھی اس کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا, تو یہی غیبت ہے. یعنی وہ مثال کے طور پہ اگر خواتین کسی محفل کے اندر کسی پروگرام میں اور صرف اشاروں میں جو ہے دوسرے کی سوٹنگ, ڈریسنگ, میک اپ کے اوپر جو ہے کامنٹ کر دیا, وہ غیبت ہو گئی. جی, غیبت ہو گئی, بالکل غیبت ہو گئی کہ آنکھ کا اشارہ, چہرے کے ایکسپریشن, انگلیوں کے اشارے, آپ کی حرکات و سکنات, بعض اوقات کوئی کریکٹر آپ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں, تو یہ بھی سب غیبت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات یہاں پہ یہ بھی عرض کروں کہ دنیا داری تو اپنی جگہ پہ دنیا دار تو جو کر رہے ہیں, لیکن مذہبی حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا, جو مذہبی لبادہ اوڑے ہوئے ہیں, ان کی زبان بھی غیبتوں سے باز نہیں آتی. غیبتوں پہ غیبتیں, ایون اگر درس ہے, بیان ہے, بات چیت ہے, ایون حضور کی نعت بھی پڑھی جا رہی ہے, تو بعض اوقات استہزاء کے انداز میں کسی کی نقل اڑانے کے لیے اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن سے ہمیں باز رہنا چاہیے. سر اس میں ایک بات اور ایڈ کر دینا, یہ تو بات ہوئی, چلیں ٹھیک ہے, آپ مثال کے طور پر کسی محفل میں, چھوٹے سے پروگرام میں 5-10 لوگوں میں موجود ہیں. اب تو سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ ہو گیا ہے کہ آپ تو کھل کے لوگوں پہ بہتان لگاتے ہیں, کھل کے غیبتیں کرتے ہیں, چاہے وہ مذہبی رہنما ہیں, چاہے وہ سیاسی رہنما ہیں. آپ سوچئے کہ بات کہاں تک پہنچتی ہے. جو فالوورز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عین شرعی کام ہو رہا ہے. وہ ایک ہمیں جب ابتداً تربیت دی جاتی تھی, جب ہم پڑھتے تھے تو یہ بات بتائی گئی تھی کہ استاد کا نفل چھوڑنا
شاگرد کے فرض چھڑوا دے گا. اللہ اکبر. یعنی اگر استاد نفل چھوڑ رہا ہے تو شاگرد سے فرض ادا کرے گا. تو جب ہمارے یہاں خاص طور پہ چونکہ ایک دین سے تعلق رکھنے والے طالب علم کی حیثیت سے میں عرض کرتا ہوں، اگر ہماری مذہبی محافل اور مذہبی لوگ اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں، اور اس کا فارمولہ بزرگوں نے کیا دیا ہے کہ دو بیٹھے تو تیسرے کی بات ہی نہ کریں، دو بیٹھے تو تیسرے کی بات ہی نہ کریں. اور آخری بات اس حوالے سے یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص غیبت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ شخص وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عبادت کی برکت کو اٹھا لیتا ہے. اور عبادت کی برکت، لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں مزہ نہیں آ رہا، روزے میں مزہ نہیں آ رہا، عبادت ذکر میں مزہ نہیں آ رہا، زبان کو ذکر کی لذت نہیں مل رہی، تو اصل میں آپ کی زبان غیبت کی عادی ہو چکی ہے، اس وجہ سے زبان کو مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہوا، اس کی لذتیں آپ کی زبان سے ہٹ نہیں رہی تو کیا ہوگا. اچھا دو سوال اس میں. ایک بات یہ مفتی صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ اب اس میں دیکھیں کیسی عجیب سی بات ہے کہ امام صاحب کے پیچھے جو ہے آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور امام صاحب کی برائی کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، ذرا اس پہ بتائیے. دوسرا ایک بڑی اہم ترین بات ہے کہ آپ فیک آئی ڈیز سوشل میڈیا پہ بناتے ہیں، اور پھر وہی بات ہے صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے کپڑے اتارنے ہیں، غیبتیں کرنی ہیں، بہتان لگانے ہیں، اور وہ جو پیٹ کانٹینٹ ہے اس پہ کام کرنا ہے، خاص سرٹن جو اینگل ہے اس کو لے کر. جی بتائیے ذرا. جنید بھائی، غیبت میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم بعض اوقات کسی کا ریکارڈ لگانے کے لیے اس کا نام رکھ دیتے ہیں، یہ لنگڑا ہے، یہ لولا ہے. اور غیبت کی بدترین صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی کی نقل اتاری جائے. اب آپ دیکھیے کہ یہ خاص طور پر امام مسجد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. امام مسجد کا مصلی بہت مقدس ہوتا ہے، وہ آپ سب سے افضل اس لیے ہے کہ آپ اس کے مقتدی ہیں. اور ہمارے ہاں ایک اور جو بیماری ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں میں پھیل رہی ہے، اور وہ ہے بزرگوں کی غیبت اور مقدس ہستیوں کی غیبت، اسلاف کی غیبت. حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں اور اسلاف کی غیبت کرنا یہ اس قدر خطرناک ہے کہ عام لوگوں کی غیبت سے ایمان کا جو مرض ہے وہ لاحق نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی بزرگوں کی غیبت کرتا ہے، مقدس ہستیوں کی غیبت کرتا ہے، تو ان کا جو گوشت ہے غیبت کا وہ مسموم زہر آلود ہوتا ہے. جو ان کی غیبت کرتا ہے اسے ایمان کا مرض یعنی نفاق لاحق ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے خاص طور پر ابھی ڈیجیٹل سائبر ورلڈ میں فیک آئی ڈیز بنا کر یا ایک اس انداز سے غیبت کی بات کی ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، یہ اصولی طور پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کا نام لے کر فرمایا کہ اینا مالک کہاں ہیں؟ تو وہاں ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ذالک منافقن، کہا یا رسول اللہ وہ تو منافق ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہی نہیں کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ جس کے بارے میں چاہیں کہہ دیتے ہیں یہ تو منافق ہے، یہ تو بدعقیدہ ہے، یہ تو گمراہ ہے، یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں، فتویٰ لگاتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقل ذالک، فرمایا یہ ہرگز مت کہنا. حضور کی سیرت سے پتہ چلا کہ اگر آپ ڈیجیٹل سائبر ورلڈ میں بھی کسی کی غیبت دیکھ رہے ہیں یا آپ کے سامنے کسی کی غیبت کی جا رہی ہے تو اس کو اگر آپ خاموشی کے ساتھ سنیں گے تو گویا کہ آپ اس عمل میں داخل ہو گئے. تو فرمایا یہ مت کہو الا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ یرید بذلک وجہ اللہ، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رضا چاہتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ انٹرنیٹ ایڈکشن کی بات ہوئی، کتنی خطرناک بات ہے. ویڈیوز اور پوسٹس کو ایڈٹ کرنا، انہیں پوسٹ کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا، فارورڈ کرنا، اس پر کامنٹ کرنا اور پھر ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دینا. اللہ کی بارگاہ سے ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوتی. اللہ کیا اچھی بات ہے، واہ واہ واہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو فرشتہ تمہاری ہسٹری لکھ رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوگی. تو ہمارے ہاں یہ لوگ جو فیک آئی ڈیز بناتے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ وہ لوگ جو بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ مذہبی لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. جنید بھائی اس وقت یہ سب سے جو بڑا مرض ہے، میں مذہبی طبقے کی بات کر رہا ہوں، بہت تیزی کے ساتھ یہ زہر ان میں سرایت کرتا چلا جا رہا ہے. فیک آئی ڈیز بناتے ہیں اور مردوں اور عورتوں کو تنگ کرتے ہیں اور ان کی عزت کو پامال کرتے ہیں، اور یہی فیک آئی ڈیز بنا کر بہت احتیاط کی ضرورت ہے. وائرس بھیجے جاتے ہیں اور اس قدر یعنی شرانگیز پہلو ہو گیا کہ آپ اس پہ کلک کر دیں اور اس کے بعد آپ کے نام سے لوگوں کو گندی ویڈیوز جانا شروع ہو جائیں گی. حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ کچھ لوگ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو ادھیڑ رہے ہیں. تو جب سبب پوچھا گیا تو ایک سبب تو بتایا گیا کہ وہ غیبت کرتے ہیں.
دوسرا سبب یہ بتایا گیا کہ یقعون فی اعراضہم، یہ لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے. تو لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنا جب بہتان تک چلا جائے، گھر برباد ہو گئے، نکاح توڑوا دیے گئے، طلاق کروا دی گئی، سبب صرف یہ تھا کہ کسی کی بیوی کے بارے میں، کسی کے شوہر کے بارے میں اس قدر چیزوں کو وائرل کیا گیا. حال ہی میں جی آپ پوری کریں. میں سوال اسی ربط میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو بہتان کی آپ بات کر رہے ہیں، بڑے بڑے رہنما باقاعدہ اپنی ٹیم کے ذریعے سے بہتان بازی کے لیے ویڈیوز کا فوٹو شاپ چیزوں کو تیار کروا، میمز بنوا، ٹیمز بنوائی بھائی، جو باقاعدہ ٹیمز ہیں جو اس پر کام کر رہی ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب یہی غیبت آگے بڑھ کر بہتان کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور یہ بہتان جب انسان کسی کی عزت پر لگاتا ہے تو قرآن میں اس کی سزا 80 کوڑے بیان کی گئی ہے. ایک نہایت ہی اہم بات، یہ جو ڈیوائسز ہیں اس میں ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا ہوا ہے. اس کیمرے کا جنید بھائی اتنا غلط استعمال ہوتا ہے. اگر ایک لڑکا کسی خاتون کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کیا معلوم کہ اس کی بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے. اس کیمرے کا اتنا غلط استعمال ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی ایسا منظر نظر آیا، اس میں پہلے جاسوسی کرتے ہیں، اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، پھر اس ویڈیو کو پوسٹ کرتے ہیں. اور وہ ویڈیو کو دیکھنا یہ غیبت کا ایک اور انداز ہے. یعنی ایک اور انداز، یعنی اپنی آنکھوں کو ہم باقاعدہ غیبت کے اندر انوالو کر رہے ہیں، اور میں سماعتوں کو کر رہے ہیں، پورے وجود کو جی سماعتوں کو کر رہے ہیں. اور پھر یہ جو کیپشن لگائے جاتے ہیں یہ بہت خطرناک. کیپشن لگائے جاتے ہیں، پھر اس میں آگے بڑھ کر کامنٹ کیا جاتا ہے. حال ہی میں ایک مسالے دار کیپشن، یعنی جب تک وہ مسالے دار کیپشن نہ لگے ویڈیو پر، جنید بھائی ان کو پتا ہے کہ لائکس نہیں ملتے، وائرل نہیں ہوتے. ایک پروفیسر نے صرف خودکشی اس لیے کر لی کہ اس کی عزت کو پامال کیا گیا. ابھی حال ہی میں شعبہ انگریزی کے ایک پروفیسر کے بارے میں یہ بات آئی تھی، اس کی عزت کو پامال کیا گیا، میڈیا پر اچھالا گیا، اور بعد میں پتا چلا کہ وہ تو باعزت بری ہوا. اب وہ اپنی یونیورسٹی سے کہتا رہا کہ جناب مجھے ایک لیٹر دے دیجئے تاکہ میرے گھریلو معاملات درست ہو جائیں، لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا. صرف ایک حدیث میں بیان کر دوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے سوا تم بات ہی نہ کیا کرو. فرمایا کیونکہ جب انسان کثرت کلام کرتا ہے اللہ کے ذکر کے بغیر تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور یہی سختی قلب انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے. بالکل ایسا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور بھیانک پہلو. ایک شخص وہ ہے نا جو بہتان ترازی کر رہا ہے، جو غیبتیں کر رہا ہے اور اس میں مشغول ہے، اس کا مشغلہ ہے، اس کا شوق ہے، معاذ اللہ اس کو بھی محفوظ کرے. اور دیکھیں اس پروگرام کا مقصد یہ ہے بنیادی طور پہ، وہ میں آخر میں جا کے بات کروں گا، وہ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو جائے، بس اصل بات یہ. اب دیکھیں اس میں ایک شخص وہ ہے جو کہ کچھ نہیں کر رہا، صرف آ کے بیٹھا ہے، اور وہ گفتگو کے دوران اسے وہ کہتے ہیں نا ہلکی سی چنگاری لگانا، بات کو ایکسلریٹر دینے کے لیے کہ تھوڑا اور پتہ چل جائے، تھوڑا اور پتہ چل جائے، کریوسٹی جو ہے. تو وہ تجسس جو ہے وہ کیا اس کو اسی زاویے میں، اسی دائرے میں لے کے آ جائے گا جو غیبت کرنے والوں کا. جنید بھائی بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جس طرح غیبت کرنے والا گنہگار ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح اس کا سننے والا، اس کو فیسیلیٹیٹ یعنی اس کو برانگیختہ کرنے والا، اور بائی اینی انڈیکیشن اس کو انٹرٹین کرنے والا اتنے ہی گناہ میں شامل ہے. اللہ، تو پھر اس کا حل کیا ہے ڈاکٹر؟ اور جو متوازن رویہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کسی دوسرے شخص سے ملیں، یا ایون سوشل میڈیا کی ہم نے بات کی، تو آپ کو اگر آپ کے لیے بہت ہیں، ہمارے ہاں ایک عام سی بات یہ تھی جی دور کون سا ہے جی فریڈم آف ایکسپریشن کا، جی انفارمیشن. اگر آپ سوشل میڈیا سے کنیکٹ نہیں کی تو آپ دنیا سے کنیکٹ نہیں ہوگے. اوکے فائن، جو آپ کی ضرورت ہے آپ اسے پوری کریں. اب آپ بیچ میں ذریعہ نہ بنے لوگوں کی بہتان تراشی، ان کی عزتوں کو پامال کرنے کے اعتبار سے. اب ہمارا جو بہترین رویہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کے عیوب کو ظاہر کیا جا رہا ہے، آپ اسے ڈسکریج کریں اور بالکل نہ سنیں، نہ تعاون کریں. اگر آپ اسے ڈانٹ سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں، تو آپ کا کام ہے کہ آپ اسے منع کریں زبان کے ساتھ. اور اگر نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے تو منیمم آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ یہ ایک برائی ہے. آپ اپنے بچوں کو تو بتا سکتے ہیں، اپنے طالب علموں کو تو بتا سکتے ہیں. اور اسلام کا ایک اصول ہے، ایک چیز جس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے اس سے بھی دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس پلیٹ فارم پر میں دو چیزیں ضرور کہوں گا جنید بھائی سوشل میڈیا کے حوالے سے. بچے اور نوجوان بیٹھے ہوئے کہاں پر؟ محفل نعت کے اندر. حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے، جہاں پر ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کروانی ہے. ایسا ہی ہے.
ہمیں باوضو ہو کر توجہ دینی چاہیے. وہاں پر آپ کی فیس بک آن ہوتی ہے اور آپ میسیجنگ کر رہے ہیں, اور وہ میسیجنگ جنید بھائی کیا ہوتی ہے؟ وہی کسی کے عیوب کو آپ نے, کسی کی عزت کو آپ نے پامال کر دیا, کسی کی دل آزاری آپ نے کر دی. تو آپ بتائیں یہ انسانیت کی خدمت ہے یا انسانیت دشمنی ہے؟ اچھا اس کو براڈر کینوس پہ لے جائیں نا, صرف محفل نعت نہیں, محفلوں میں, مجالس میں, مساجد میں, اجتماعات میں, سر اس ہر کی جگہ پہ یہی ہو گیا. سر انتہا دیکھیے, اسکولز میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, گھروں میں, ہر جگہ پہ. جنید بھائی انتہا دیکھیں, ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روزہ اقدس کیا مقام رکھتا ہے؟ اللہ اکبر. بہت صحیح بات. آپ مجھے بتائیے, اگر وہاں پر بھی ہمارے نفس ہم اس کو کنٹرول نہ کر سکیں, آپ مجھے بتائیں پھر کیا بے حسی نہیں بڑھ رہی؟ جتنا انفارمیشن کا فلو آیا ہے, میں آپ کو بتاؤں یعنی جنید بھائی آپ کو غور کرنا چاہیے, اور سب ناظرین کو کہوں گا, بے ادبیاں, گستاخیاں بڑھ گئی ہیں. بہت صحیح بات آپ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بے حسی. آپ مجھے بتائیں کتنے ایسے واقعات ہیں, سامنے کسی کی پٹائی ہو رہی ہے, کسی کو قتل کیا جا رہا ہے, آپ صرف اس لیے ویڈیو بناتے ہیں تاکہ آپ ریکارڈ کریں اور اس کے بعد پھر اپلوڈ کریں, اور اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو ریٹنگ آئے. یعنی انسان کی جان جا رہی ہے, آپ وہاں پر پارٹیسپیٹ کر سکتے تھے, روک سکتے تھے. آپ کو اس کا اتنا پوائزن ہو چکا ہے, انفیکٹ ہو چکے ہیں آپ, کہ آپ نے وہ مرنے دیا اور آپ صرف ویڈیو بناتے رہے. انسانیت کی بے حسی اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس سے دشمنی ہو گئی, جس کو برا جانا, جس سے نفرت ہو گئی, اس کے لیے جو ہے باقاعدہ ویڈیوز لائیو جو ہے وہ سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں. وہی بات ہے بہتان والی بات. لیکن ایک بات جو آپ نے کی نا, ایک جملہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں کہہ دوں اس پروگرام میں, جو کہ موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن بات چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روضہ اطہر کی آ گئی. عالم یہ ہو گیا ہے, میں تو کڑتا ہوں, آپ یقین مانیے, میں خون کے آنسو روتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ سر جھکا کر دبے لچے قدموں کے ساتھ گناہوں کا بوجھ اٹھا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے باب السلام سے داخل ہوتے ہیں, تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ روح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں کیوں نہیں ہوتی, جسم جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں کیوں نہیں ہوتا. یعنی عالم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت موبائل نکلتا ہے اور لوگ سنہری جالیوں پر جو ہے سلام پیش کرنے کے بعد, سنہری جالیوں کو پیٹ کرنے کے بعد وہاں سے لائیو سیشن کرتے ہیں, وہاں سے جو ہے سیلفیز بناتے ہیں اور لائیو ویڈیوز جو لوگوں کو دکھاتے ہیں. ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ روح کہاں گئی, وجود کیا گیا, اور سرکار کا جو مطلب ان کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے اپنے آپ کو, مواجہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, وہ کہاں چلا گیا ادب کا مقام. دیکھیں, اور یہ اتنی شاندار مثال ہے سوشل میڈیا کی حقیقت کو جاننے کا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا آپ کو مجبور کر دیتا ہے, آپ کو ہتھیار بنا دیتا ہے زیادہ اہم شخصیات کی محفل سے کم اہم لوگوں کی. اب آپ جو آپ ایگزامپل دے رہے ہیں, اس سے پوری اس کی آنٹالوجی, اس کی حقیقت واضح ہو گئی. اب آپ دیکھیں, آپ بچوں کے درمیان موجود ہیں, آپ کلاس رومز میں موجود ہیں. جنید بھائی, کلاس روم میں ہم سب کے لیے پروفیسر صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ٹیچنگ یہ ناممکن ہو چکی ہے موبائل فون کے. بالکل ایسا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ غیر اہم چیزوں کی طرف یہ ہمیں لے کے جاتا ہے. اب بات یہ آخر میں کہ ایک جملے میں صرف مجھے بتا دیجئے کہ یہ ایک جملے میں صرف کہ تدارک کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات تو بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کسی مجلس میں جا کر بیٹھیے تو یہ کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. جب تک آپ موجود رہیں گے غیبت سے محفوظ رہیں گے, اور جب اٹھ کے جائیں تو یہی پڑھتے ہوئے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, تو لوگ آپ کی غیبت سے محفوظ رہیں گے. بہت شکریہ آپ تینوں, آپ کو تشریف لائے. ناظرین کرام, یہ موضوع ایسا ہے کہ میرا خیال ہے اس پہ مزید پروگرامز ہونے چاہیے. میں جاتے جاتے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں صاحب, اور اس بات کو بہت توجہ کے ساتھ میرا جو نوجوان طبقہ ہے وہ خاص طور پہ سنیں. روا روی میں بہتے چلے جا رہے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر اس کو پیش کر دے گا, اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر اس کو پیش کر دے گا. ناظرین یاد رکھیے گا, یہ جو اعمال کا سلسلہ ہے نا, یہ اعمال کا سلسلہ ایسا ہے کہ نیکی کی, بدی کی, جو کچھ بھی کیا وہ لکھ دیے گئے, اب بروز محشر وہ پیش ہو جائیں گے. یہ واٹس ایپ کے آپشن ڈیلیٹ فار ایوری ون کی طرح نہیں ہے ناظرین, کہ آپ نے کسی کو پوسٹ کی اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ جو ہے اس میں جائیے, آ جانے کے بعد جو ہے ڈیلیٹ فار ایوری ون کا جو آپشن ہے اس کو استعمال کیجئے, اس کو وہاں سے ڈسکارڈ کر دیں, ڈیلیٹ کر دیں. جو کہہ دیا, جو بول دیا, جو بہتان ترازی کر دی, جو کسی کی غیبت کر دی, وہ لکھ دی گئی ہے, کل بروز محشر وہ پیش ہو جائے گی. میں انتہائی دس بستہ اپنے تمام نوجوان طبقے سے, اپنی ماؤں سے, اپنی بہنوں سے جو گھروں میں بیٹھ کر اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں اور سن رہی ہیں, اور خاص طور پہ وہ طبقہ جسے آپ ایلیٹ طبقہ کہتے ہیں, اشرافیہ کہتے ہیں, یا مقتدر حلقہ کہتے ہیں, میں خدا را آپ سے گزارش
گزارش کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کی تربیت کیجئے صاحب، یہ گناہ کبیرہ ہے، انتہائی خطرناک ترین معاملہ ہے۔ قوم کو ہم اس طرف لے گئے ہیں کہ جہاں پر ہم اپنی نیکیوں کو جلا رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ ان زبانوں پر قابو پا لیجئے، ان زبانوں کو بند کر لیجئے اور لوگوں کی غیبتوں سے اور بہتان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آئیے جناب آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور زبان کی حفاظت کا عمل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ 41 بار اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی یا حافظ پڑھ کر پانی میں دم کر کے، پانی سے انسان ہر قسم کی، یعنی پانی پر جو ہے دم کر کے پی لیجئے تو ہر قسم کی غیبت، چغلی اور بہتان ترازی سے انشاءاللہ بچ سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے قول مبارک، ایک دوسرے کی غیبت سے بچو کیونکہ غیبت جہنمی کتوں کی خوراک ہے۔ بہت اہم ترین معاملہ ہے ناظرین۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج آپ غیبت اور بہتان کی اور سوشل میڈیا کا کردار اور اس کا تدارک آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ٹویٹر پہ ہمیں فالو کیجئے، فیس بک پیج کو لائک کیجئے، یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا۔ آئیے جناب ببانگ دوحل مل کے نعرہ لگاتے ہیں، آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں۔ اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔